بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ روسی صدر شدید غصے میں، یہ اس پروگرام کا موضوع ہے۔ 4 جنوری ہفتے کی صبح کو یوکرائن نے امریکہ کی طرف سے دیے گئے 300 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے ATACMS یعنی آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم، اس کے 8 میزائل روس کے بیلوگراڈ ریجن اور کرسک کے علاقہ میں فائر کر دیے۔ روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے دفاعی سسٹم S-400 نے ان میزائلوں کو مار گرایا، تاہم سوشل میڈیا میں دکھائی جانے والی ویڈیوز اور خبریں بتلا رہی ہیں کہ یہ میزائل روس کے دفاعی سسٹم کو توڑ کر روس کے ریجن بیلوگراڈ میں گرے اور روس کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح یوکرائن نے روس کے لیننگراڈ ریجن پر 72 یعنی 72 ڈرون سے بھی حملہ کیا، اور یوکرائن کے مطابق اس نے یہ حملہ روس کی سی پورٹ کی تنصیبات پر کیا تھا۔ روسی حکام کے مطابق انہوں نے اکثر ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ روس کے لیننگراڈ کے گورنر درازڈینکو الیگزینڈر نے بھی سی پورٹ پر یوکرائن کے ڈرونز حملوں کی تصدیق کی ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق ان ڈرونز حملوں کی وجہ سے روس کی سینٹ پیٹرزبرگ کی ایئرپورٹ کو بھی کچھ عرصے کے لیے بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ جاری ہوتی ہے تو حملہ آور اپنے حملوں کو کامیاب قرار دیتا ہے، جبکہ جس پر حملہ کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ اصل حقائق سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ اسی چینل کے کئی پروگراموں میں یہ تفصیلات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہیں کہ روس یوکرائن کی جنگ میں امریکہ اور ناٹو ممالک کی مدد کے باوجود اس جنگ میں روس کا پلڑا کافی بھاری ہے، اور اس زمینی حقیقت نے امریکی ڈیپ اسٹیٹ کو تقریباً پاگل کر دیا ہوا ہے۔ امریکہ براہ راست میدان جنگ میں آتا نہیں، کیونکہ پھر وہ عالمی ایٹمی جنگ بن جائے گی۔ اس لیے امریکہ کی شہ پر یوکرائن کے صدر امریکی ہتھیاروں کو استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتے ہیں، لیکن یوکرائن کے صدر جنگ کی یہ ناقابل تردید حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ "It is man behind the gun which matters and not the gun"۔ یوکرائن اپنی پیشہ ور افواج کی بڑی تعداد پہلے سے ہی مروا چکا ہے۔ کرائے کے فوجیوں یا سول آبادی کو فوجی وردی پہنا کر میدان جنگ میں بھجوا دینے سے وہی نتیجے نکلتے ہیں جو اس وقت نکل رہے ہیں۔ امریکی ڈیپ اسٹیٹ کے پاس ابھی بھی 15 دن باقی ہیں، اور صدر بائیڈن جو کہ اس وقت تک عملی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، ان کے نام پر یہ ڈیپ اسٹیٹ یوکرائن کے صدر سے ہر وہ کام کروانا چاہ رہی ہے جو روسی صدر کو شدید غصہ چڑھا دے، تاکہ وہ آپے سے باہر ہو کر ایٹمی آپشن استعمال کر لیں۔ روس کے صدر پوٹین صاحب اس نئے حملے کے بعد انتہائی شدید غصے میں تو ضرور آ گئے ہیں، لیکن وہ امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی چالیں بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب تک وہ اپنے ہر قدم کو پھونک پھونک کر اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یوکرائن کے لانگ رینج امریکی میزائلوں کے حملہ کے بعد یہ وارننگ ضرور دے دی ہے کہ اب وہ روس کے طاقتور ترین بیلسٹک میزائل اورشنک کو یوکرائن کے دارالحکومت کیو پر مار دیں گے۔ واضح رہے کہ روس کا یہ اورشنک میزائل انٹرمیڈیٹ رینج بیلسٹک میزائل کہلاتا ہے، جس کی رفتار 12,300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اس کا رینج 500 سے لے کر 5,500 کلومیٹر تک ہے۔ روسی دعویٰ کے مطابق ابھی تک روس کے اورشنک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے، اور روسی دعویٰ کے مطابق اس میزائل کی تباہی تقریباً ایٹمی میزائل کی تباہی کے برابر گنی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل 21 نومبر 2024 کو روس اس خطرناک ترین میزائل کو یوکرائن کے شہر ڈنیپرو کے نواح میں ایک ہدف پر مارنے کا کامیاب تجربہ کر بھی چکا ہے۔ روس کی طرف سے یوکرائن پر ڈرونز اور میزائلوں کے حملے تو مسلسل ہو رہے ہیں، لیکن یوکرائن کی طرف سے اس تازہ حملے کے بعد
روسی صدر نے واضح طور پر اورشنک میزائل یوکرین کے دارالحکومت پر مارنے کی جو دھمکی دی ہے وہ اب تک کی روسی دھمکیوں میں سب سے زیادہ خطرناک دھمکی سمجھی جا رہی ہے۔ اب اس دھمکی پر روس کے صدر کب عمل کرتے ہیں اس کے لیے بہرحال انتظار کرنا ہوگا۔ میزائلوں اور ڈرونز کی اس جنگ کے ساتھ ساتھ زمینی جنگ میں بھی روس مزید کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ہفتہ 4 جنوری کو ہی روس نے یوکرین کے لوہانسک ریجن کے قصبے نادیا پر قبضہ کر لیا ہے اور اسی طرح ڈونیٹس ریجن کے شہر پوکرووسک کے عہدے کے لیے یوکرینی افواج پر روس شدید دباؤ ڈال رہا ہے۔ زمینی جنگ اپنے حساب سے جاری ہے اور یوکرین دن بدن خسارے میں ہی جا رہا ہے۔ امریکی لانگ رینج میزائلوں اور ڈرونز کی وجہ سے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یوکرین کچھ نہ کچھ روسی ریچھ کو پنجے مارتا ہی رہتا ہے۔ اب یوکرین کی طرف سے امریکی میزائلوں کو استعمال کرتے ہوئے روس پر اس تازہ حملے نے روسی صدر کو شدید انگیخت کر دیا ہے اور اسی وجہ سے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں بھی اب لرزہ طاری ہے، کیونکہ اگر روس کے صدر نے اورشنک میزائل کیو پر داغ دیے تو بہت ہی زیادہ تباہی ہوگی۔ دیکھتے ہیں کہ اب اگلے دنوں میں کیا ظہور میں آتا ہے۔